اقبال کی ایک نظم ہے ضرب کلیم میں، سیاسی پیشوا۔ تو وہ نظم یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ پر بلا استثناء صادق آتی ہے۔ اور وہ شعر دو تین سنیے کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یعنی پارٹی لیڈر سے، سیاسی رہنماؤں سے، امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہو متاع، تخیل ملکوتی و جذبہ ہائے بلند۔ اس نظم میں اقبال نے جو گیون پولیٹیکل کلچر ہے اس کی ساری گراوٹ، پستی، خود غرضی، مفاد پرستی کو پہلے دو شعروں میں بے نقاب کر دیا ہے، اور آخری شعر میں مطلوبہ سیاسی لیڈر کی پہچان بتائی ہے کہ سیاسی رہنما کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا اسے صرف الیکشن جیتنے کی ترکیبوں کا حافظ ہونا چاہیے؟ کیا اسے اقتدار میں پہنچا سکنے والی چالوں کا ماہر ہونا چاہیے؟ تو وہ نہیں۔ سیاسی لیڈر ایک طرح سے اپنی قوم کی ضروریات اور خواہشات ان کو فلفل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، دوسری طرف وہ قومی زندگی کی سطح، چاہے وہ ذہنی ہو یا اخلاقی، انہیں بھی بلند کرتا ہے، اور اجتماعی زندگی کو جس نصب العین کی ضرورت ہوتی ہے وہ نصب العین یا تو بنا کر دیتا ہے، یا اگر وہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس کی طرف پیش رفت کرنے کے، اسے حاصل کرنے کے راستے میں جو اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان رکاوٹوں سے نمٹنے کا ایک پورا ڈسکورس بناتا ہے، بلکہ اس اپنی قوم کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو اپنی اجتماعی قوت اور اپنے نصب العین کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کے بل پر توڑ پھوڑ کے رکھ دیں۔ یہ ہوتا ہے سیاسی لیڈر تو یا قومی لیڈر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز تو مطلب بہت بڑی ہے، یہ تو ایک صدی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن ایک جو یعنی کہ عملی سیاسی کلچر ہے، آئیڈیلسٹک نہ صحیح لیکن ایک فیئر پالیٹکس ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اقتدار کی خواہش ہوتی ہے، وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب ان سب طرح کی خواہشات کو جو سیاسی رہنماؤں میں بھری ہوئی ہے، اس کو اگر ایک طرح سے نظر انداز کر دیا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ کو محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت سنبھال سکیں، تو ہو سکتا ہے حکومت سنبھال کے یہ کچھ اپنے منصوبے جو ہیں قومی مفاد میں وہ بنا سکیں اور ان پہ عمل کروا سکیں۔
اس میں تو خوشگمانی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو رہا ہو، ہمارا سیاسی نظام اپنی تمام جہتوں میں غیر انسانی ہو گیا ہو اور وہ اچھے آدمی کی منیمم تعریف پر بھی پورا نہ اتر رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب ان اخلاقی ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ علمی طور پر بالکل مفلس ہو۔ کوئی پولیٹیکل تھیوری اس ملک میں نہیں آئی ہے سوائے ایک جو بھٹو نے پیش کی تھی کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا سلوگن، کوئی ایسی تھیوری اس ملک کے سیاستدانوں کی طرف سے یا سو کالڈ پولیٹیکل تھنکرز کی طرف سے نہیں آئی ہے جو جمہوریت کے ساتھ یا نظام حکومت چلانے اور سنبھالنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس کو زیادہ بامعنی اور سگنیفیکنٹ اور علمی سطح پر وقوع بنا سکے، یعنی کہ قابل توجہ بنا سکے۔ تو وہ روٹی، کپڑا اور مکان بھی سلوگن تھا، تھیوری نہیں تھی، پولیٹیکل تھیوری نہیں تھی، وہ سلوگن تھا۔ اور بہرحال وہ سلوگن اتنی اچھی طرح فریز کیا گیا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے لگے، اور وہ سلوگن پورا نہ ہو سکنے کے باوجود، یعنی وہ سلوگن پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے اس سے امیدیں باندھی تھیں ان کی امیدیں بڑی حد تک برقرار ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل سلوگن کی کامیابی ہوتی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی نیت سے بلند اٹھایا جائے، بنایا جائے، لیکن یہ کہ اس میں ایسی کشش ہو، ایسی پکڑ ہو اور قومی نفسیات کا ایسا لحاظ ہو کہ وہ نامکمل رہ جانے کے باوجود تاحال نہ صرف یہ کہ پرکشش ہے بلکہ اپنے بانی، مطلب یہ جو سلوگن جس لیڈر کا تھا اس لیڈر کو بھی اپنی یادداشت میں اور اپنے تصور سیاست میں اور اپنے طرز حکومت میں ایک زندہ رہنما کے طور پر محفوظ رکھے ہوئے۔ تو حالانکہ یہ صرف سلوگن تھا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ موجودہ جو سیاسی اسٹف ہے یہ سب ہیومن ہے، موقع پرست ہے، مفاد طلب ہے اور انتہائی گراوٹ میں لتھیڑ دینے والی نفسیات کا حامل ہے۔ تو اب اس سے ظاہر ہے کہ کیا اقبال ظاہر ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ امید کیا ہو، ان لیڈروں سے کیا امید ہو، یعنی کہ یہ جو ہمیں لیڈرز ملے ہیں چاہے یہ حزب اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں، ان سب پر یہ اقبال کا یہ جو دو شعر ہیں وہ چست بیٹھتے ہیں کہ ان سب سے کیا امید رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ مٹی چاٹنے والے لوگ ہیں، یہ گھٹیا مفادات کو پیسے اور طاقت میں کنورٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ طاقت کو اپنی ذات تک اور پیسے کو اپنی ذات تک رکھنے اور ان دونوں ملکیتوں میں لامحدود اضافہ کرنے کے آرزو مند لوگ ہیں۔ تو یہ بیچارے کیا کریں، یہ مٹی میں رینگنے والے لوگ ہیں اور یہ مٹی سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ پستی میں گڑے ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ تو اور جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، ہمیشہ مور و مگس،
اس سیاسی کلچر نے عوام کو مور و مغز سے زیادہ کچھ نہیں بنایا اور کچھ نہیں سمجھا. یعنی ہر جاگیردار کا ووٹر، ہر موروثی سیاست کے پھندے میں پھنسے ہوئے غلاموں کا رہنما، وہ انہیں مور و مغز یعنی چیونٹی اور مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. تو ہماری جمہوریت جو ہے وہ مور و مغز کو قابو میں رکھنے کے نظام سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اقبال کے بقول ہمارے سیاسی پیشوا ایسے ہیں کہ وہ صرف مور و مغز پہ نظر رکھتے ہیں کہ تعداد میں ووٹرز ہمارے زیادہ ہو جائیں، اور ان کی جو کمند ہے، ان کی جو کنوینسنگ پاور ہے یا ٹیکٹس ہے، وہ اسی طرح کی ہے جیسے مکڑی جو ہے وہ مکھیوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے. تو یہ گویا اپنے الیکشن کی مہم مکڑیوں کی طرح چلاتے ہیں اور عوام کو مکھیوں کی طرح پھنساتے ہیں. یہ بہت ڈپریشن میں ڈالنے والے حالات ہیں. یہ بہت بے دست و پائی کے احساس میں گویا مر جانے کی حد تک مبتلا کر دینے والے حالات ہیں. ان سے غافل اب نہیں رہا جا سکتا، ان سے لا تعلق نہیں رہا جا سکتا، اور ان سیاسی رہنمائی کہ اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے بغیر کسی طرح کی بھی کوئی انسانی، علمی، ذہنی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی بہتری کا سرے سے کوئی امکان نہیں ہے. تو جیسے مثال طور پہ ابھی یہ جو پی ڈی ایم بنے ہے، ہمارے یہاں ہر سیاسی اتحاد ناکام ہوا ہے، اور ہر سیاسی اتحاد بناتے وقت اس اتحاد میں شریک تمام جماعتوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ موقع پاتے ہی یا تو ہمارا ساتھی ہم پہ حملہ کرے گا یا ہم کسی کو ہٹ کریں گے. یعنی ہمارا اتحاد چند مفادات کے حصول تک ہے، اور وہ نہایت گھٹیا مفادات ہوتے ہیں جن کے گرد یہ لوگ جو ہیں وہ جیسے مردہ قوم پر گدھوں کی طرح گھیرا ڈال کے بیٹھتے ہیں، اور یہ گدھ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی اتحاد بنا لیا ہے. تو پی ڈی ایم اس طرح کا سر دست آخری اتحاد ہے، سیاسی اتحاد، اور یہ بالکل مطلب شاید اب تک کا بدترین اتحاد ہے. یعنی پچھلے سیاسی اتحادوں میں شاید کوئی غیرت ہو، تھوڑی سی چمک ہو، تھوڑا سا مطلب ان کی ذہنی سطح بلند ہو، تھوڑا انہیں ایک دوسرے کی مروت ہو، اور تھوڑا انہیں جو ہے وہ جمہوریت اور سیاست سے ایک ذرا مضبوط دلچسپی ہو. لیکن اس اتحاد میں تو کسی بھی طرح کا کوئی وصف نظر نہیں آیا. اور وہ یہ اس کا اظہار کہاں سے ہوا؟ تحریک عدم اعتماد سے، جو 1.5 برس پہلے ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت کو ختم کیا گیا. وہ تحریک جو ہے وہ فوج نے لانچ کی تھی، اور یہ موقع پرستی کی وجہ سے اس کے مہرے بن گئے. یعنی جس فوج کے خلاف بولا کرتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کو لے کر آئی ہے، یہ شکایت بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ کہ یہ شکایت ٹھیک تھی اور اس شکایت کے جواب میں اختیار کیا جانے والا ان کا رویہ بھی درست تھا، لیکن ایک صحیح موقف پر رہتے ہوئے ایک عزت کی جگہ پر اتفاقاً بیٹھ جانے کے باوجود انہیں وہ عزت راس نہیں تھی، انہیں وہ قربانی دینے کے مواقع سے ڈر لگتا تھا. تو انہیں جیسے ہی فوج نے اپنے لائے ہوئوں کو
رخصت کرنا چاہا تو یہ لوگ اس کے مہروں کی طرح، اس کے کاسا لیسوں کی طرح اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دی۔ اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ مہرے بن گئے، بلکہ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے احمق ہیں۔ ان کی گھٹیا درجے کی مفاد پرستی نے ان کے دماغ کو معوف کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ ان کو یہ ظاہر ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ چوہے کا علم بلی کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ بلیوں کی طرح ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ چلتا کہ چوہا کہاں چھپا ہوا ہے، بلی اسے ڈھونڈ لیتی۔ تو یہ بلیاں ہیں، انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو چوہا ہے یہ مطلب کہاں چھپا ہوا ہے، کب تک زندہ رہے گا، کتنا اور بھاگ سکتا ہے۔ تو وہ حکومت اگر تحریک عدم اعتماد نہ لائی جاتی تو وہ اگلا الیکشن جیت ہی نہیں سکتی تھی۔ مطلب اس کے کارنامے اتنے زیادہ ناقابل برداشت تھے۔ انہوں نے ایک آئیڈیالزم، ولگیرٹی کے ساتھ قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا، تو اور اتنے بڑے بڑے خواب دکھا رکھے تھے کہ جو خواب مطلب انقلابی قوت، سچے انقلابی لیڈروں سے پورے ہونے ممکن نہیں تھے۔ وہ اس طرح چھپ چھپ کے بیٹھ کے لیکچرشپ کرنے والے کیا سمجھیں، تو وہ حکومت خود ہی گر جاتی۔ مطلب گر جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگلا الیکشن ہرگز نہیں جیت سکتی تھی، اور یہ بات انہیں ظاہر ہے ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ تو لیکن ان کی موقع پرستی، ان کی ہوس اقتدار، ان پر بنے ہوئے بعض سنگین خطرات رکھنے والے مقدمات، اور عوام میں ان کے سلسلے میں جو ہے وہ پھیلنے والی بدگمانیاں، یعنی ان کی حقیقت چاہے وہ دشمنوں کے ذریعے سے ہو، لیکن ان سب کی حقیقتیں واضح ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور اگر ان میں سے 10% بھی ٹھیک تھیں تو ان لوگوں کو منہ ڈھانپنے کا موقع نہ ملتا۔ اگر 100 الزامات میں سے 10 بھی ٹھیک نکل آتے تو اس سب سے اپنے آپ کو نکالنا، ایک ایسی طاقت کی گود میں جا کر ایک ایسی طاقت حاصل کرنا کہ جو ان کے خلاف مقدمات کو ختم کروا دے، ان کی اعلانیہ کرپشن پر پردہ ڈال دے، سب کی، مطلب کسی کی بات میں خاص نہیں کر رہا۔ تو اس جلد بازی میں، اس اپارچونزم کے دباؤ سے انہوں نے فوج کا مہرہ بننا اور تابع محمل بننا قبول کر لیا۔ یہ بات اگر کسی بھی مہذب ملک میں ہوئی ہوتی، جو چاہے ہم سے بہت زیادہ غریب ہوتا، تو یہ لوگ عوام کو کی نظر میں تا حیات نااہل ہو جاتے اور ان کو ووٹ نہ پڑتے کبھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے عوام بھی مزاجاً تو زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ تو اور پھر خصوصاً 9 مئی کے سانحے کے بعد، 9 مئی کے بعد یہ حکومت کو فوج سے وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ایک ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے تھی آرمی کے فوجی لیڈرشپ کے لیے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ لیکن بجائے اس کے کہ جو جمہوری طور پر ایک مطلب ایک قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی اچھا ملک ہو جہاں فوج کو پارلیمان کے آگے، حکومت کے آگے جواب دہ نہ رہنا پڑتا ہو۔
تو ان کو اور آئینی طور پر انہیں حق تھا کہ یہ پوچھتے، لیکن نہ صرف یہ کہ یہ پوچھا نہیں بلکہ اس کا ذکر بھی ان کی زبانوں پہ نہیں آ رہا، اور ذکر بھی ڈر کے مارے نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ گھٹیا بات ہے اور بازاری بات ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی حمایت میں نون لیگ کے وزیر اور سیاسی رہنما مسخروں کی طرح نہایت بے حیائی سے ریلیاں نکال رہے ہیں۔ تو یہ میری تو گردن جھک گئی کہ یہ ہے ہماری جو سیاسی قیادت کا ضمیر، یہ ہے ان کے اندر موجود سیلف رسپیکٹ کی حالت۔ یعنی یہ بات ایک محلے کا غنڈہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا نہیں گرے گا وہ تانے دار کے آگے جیسے یہ گرے ہیں۔ تو اس معاملے میں بہرحال پیپلز پارٹی نے کچھ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا اور اپنے سیاسی ہونے کا مظاہرہ کیا کہ ان کے لیڈروں اور نمائندوں نے یہ فوج کی حمایت میں وہ 10-10 20-20 100 آدمی لے کے ریلیاں مسخروں کی طرح نہیں نکالیں، اور اس ساری صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو پہنچے گا، لگ یہی رہا ہے۔ تو یہ کم از کم سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا نا، ورنہ کیریکٹر، نالائقی اور اس میں ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے نون لیگ اور پی 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 میں۔ لیکن بہرحال یہ اپنا چاہے ایک مفاد رکھ کے انہوں نے بہرحال خود کو ایک باوقار جگہ پر اس معاملے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب مجھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اپنا غصہ ظاہر کرنا ہے، اور اپنے ڈپریشن کا ہر قیمت پر اب علاج کرنا ہے، جو ڈپریشن ان لوگوں کی وجہ سے اس قوم کے اکثر حصے پر طاری ہے، خود مجھ سمیت۔ تو وہ بے وقوف ہے جو ڈپریشن کے سبب کو ختم نہ کرے، اسے نہ للکارے۔ یہ ہمارے ڈپریشن کا سبب ہیں، اسباب ہیں، ہم ان سے لڑے بغیر اپنے آپ کو ایک انفرادی اور اجتماعی نروس بریک ڈاؤن سے نہیں بچا سکتے۔